جی السلام علیکم جی، کیا حال ہے والے؟ ماشاءاللہ سب دوست سب خیریت سے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا عنوان ہے جی سومرہ عہد کے سندھی ادب کا تفصیلی تعارف۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن ہوگا اس کو پریس کر دیں جی، میں نے تو کہتے ہی رہنا ہے۔ جی شروع کرتے ہیں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سومرہ عہد کہتا ہے سومروں کی اصلیت کے بارے میں مورخین بالعموم متفق رائے نہیں ہیں۔ انگریز مورخ الفسٹن نے ان کو راجپوت ہندو لکھا ہے، جبکہ ایچ ایم ایلٹ اور دوسرے مغربی مورخ نو مسلم راجپوت قرار دیتے ہیں۔ مولانا عبدالحلیم شرر نے سامرا فرقے سے انہیں نو مسلم یہودی قیاس کیا ہے۔ سید ابو تقرندوی نے یہ ثابت کیا ہے کہ سومرو عربی النسل قبائل ہی میں سے تھے جو حجاج بن یوسف کے عہد میں سندھ میں آئے تھے۔ سید ابو قطر صاحب لفظ سومرہ کو لفظ سوم رائے سے مشتق قرار دیتے ہیں، جس کے معنی چند رائے ہیں، لیکن مرور ایام کے ساتھ مغرب اور مفرس ہو کر سومرہ ہو گئے۔ میر علی شیر خان نے انہیں عربی النسل قرار دیتا ہے جو چوتھی صدی ہجری میں سندھ آئے تھے، اور لکھتا ہے کہ سلطان محمود غزنوی کے بیٹے سلطان عبدالرشید کے دور میں سندھ کے لوگوں نے سرکشی کی اور سن 445 ہجری میں سومرہ نامی شخص کو تخت پر بٹھایا۔ تحفۃ الکریم کا بیان دراصل تاریخ معصومی کی شہادت پر استوار ہے، جس کے مطابق سومرہ کی وفات کے بعد اس کے جانشین بھونگر، دودا، سنگھار بالترتیب حکمران ہوئے۔ تحفۃ الکریم اور تاریخ معصومی میں سومروں کے 25 حکمرانوں کی تفصیلات فراہم کی گئی ہیں، جن کی حکومت 330 سال تک رہی ہے۔ اس عہد میں چھوٹی موٹی جنگیں میں راس بھی پیش آئی ہیں۔ بیرونی حملہ آوروں کا خوف بھی ہراساں رکھتا تھا، لیکن اس کے باوجود تاریخ میں پہلی مرتبہ سندھ کی مقامی تہذیب اور زبان کو اہمیت ملنی شروع ہوئی۔ اسماعیلیوں کا عروج کہتے ہیں جی سومروں کے دور حکومت میں اسماعیلیوں کو بہت عروج حاصل ہوا تھا، بلکہ کئی سومرہ حکمران براہ راست اسماعیلی فرقے میں داخل ہو گئے تھے۔ اس دور میں سندھی خلوط معاشرہ پیدا ہوا تھا، جس میں اسماعیلی داعیوں اور مذہبی پیشواؤں، صوفیوں اور بھگتوں نے خاص کردار ادا کیا۔ تاریخی و علاقائی داستانیں کہتے ہیں سومرہ دور کی سب سے بڑی تاریخ و علاقائی داستانیں اور رزمیہ گاہیں ہیں جو اس عہد کے عوامی شاعروں نے لکھی ہیں اور سندھ کے لوک ورثے کا سب سے اہم اور قابل قدر حصہ ہیں۔ اسماعیلی رہنماؤں
کہ مقامی زبان میں لکھی ہوئی مذہبی نظمیں جو عرف عام میں گنان کہلاتی ہیں آج بھی مذہبی خوش عقیدی جذبے اور جوش کے ساتھ گائی جاتی ہیں۔ اس کے بعد ہے جی معاشرتی خوشحالی۔ سومروں کے دور میں ٹھٹھا کو بہت عروج حاصل ہوا اور تجارت میں جاری چہل پہل دیکھ کر معاشرتی خوشحالی کا احساس بھی ہوتا ہے، لیکن حکومت کے نشہ کی وجہ سے، سیاسی اور سماجی حقائق سے چشم پوشی کی وجہ سے انہیں زوال ہوا اور سندھ کی حکمرانی سمو خاندان کے مقدر میں آئی۔ سندھ کی حکمرانی سمو خاندان کے مقدر میں آئی، نما کے لیے نمایاں حیثیت رکھتا ہے۔ یہ دور سندھی ادب کا رومانوی دور ہے۔ اس دور نے ادبی روایات کے لیے بنیاد کا کام کیا۔ ماروی، مومل، باگل بائی، سسی وغیرہ اسی دور کے کردار ہیں۔ ماروی کی حب الوطنی، لیلا کی خودداری، سسی کی مستقل مزاجی، مومل کی دانائی نے سندھی ادب کی بنیادوں کو مضبوط کیا۔ دور کے ادبی سرمایہ کو مندرجہ ذیل عنوانات کے تحت شمار کیا جاتا ہے۔ عشقیہ داستانیں، نیم عشقیہ داستانیں، رزمیہ قصے، مدحیہ قصے، گیت، واقعاتی ادبیات۔ اور بات کریں اب ہم عشقیہ داستانوں کی، تو اس دور میں بہت سے عشقیہ قصے وجود میں آئے۔ غالباً گجرات، راجستھان کے ساتھ سندھ کی سرحدی میل جول کی وجہ سے بھی کئی عشقیہ واقعات رونما ہوئے جنہوں نے آگے چل کر ادبی حیثیت اختیار کر لی۔ نیم عشقیہ داستانیں کہتا ہے جی نیم عشقیہ داستانوں کہانیوں کا تعلق بھی مقامی روایات کے مطابق سومروں کی ابتدا اور عروج کے زمانے سے ہے۔ اس دور کی نیم عشقیہ داستانیں مل محمود اور مہر نگار اور ڈمن سونار، خدا دوست اور محمود غزنوی ہیں۔ ڈمن سونار کا قصہ زیادہ اہم ہے۔ سومرہ دور حکومت میں جو لڑائیاں ہوئی ہیں ان میں 3 خاص طور پر مشہور ہیں: سومروں اور گجروں کی لڑائی، سومروں اور سلطان الہ الدین کی لڑائی، حمیر سومرو اور جام بالا اور ان کے بیٹوں کی لڑائی۔ مذہبی تحریکیں، شہاب الدین اور ان کے بیٹے پیر صدر الدین نے تبلیغ کا کام جاری رکھا۔ ان پیروں کی مذہبی شاعری اور کلام کو گنیگ کہا جاتا ہے۔ سندھی رسم الخط۔ اس دور میں پیر صدر الدین نے زیریں سندھ میں مروج لوہاڑ کی سندھی رسم الخط میں اصلاح کی اور اسے اپنے مریدوں میں پھیلایا۔ یہ رسم الخط آج بھی اسماعیلی آغا خانی خواجہ جماعت میں مروج ہے۔ اسے خواجگی سندھی اکھر یا چالہیہ اکھری یعنی 40 حرفی کہا جاتا ہے۔ اسماعیلی پیروں نے اپنا کلام گنان سندھی، کچھی، گجراتی، ہندی، سرائکی اور پنجابی میں منظوم کیا ہے۔ اس کے بعد ہے جی گیچ۔ اس دور کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ شادی بیاہ پر گائے جانے والے گیچ کا آغاز اس دور میں ہوا، جس کی بنیاد کس نے رکھی جی؟ مائی مرکھاں شچن نے رکھی۔